لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد انشاءاللہ اس سلسلہ شروع ہو رہا ہے 10 دنوں تک میں آپ کے درمیان میں ہوں اور کیونکہ گزارشات میں پہلے دن ہی کر دوں آپ حضرات سے کہ یقین مانیے ہم جو لباس پہنے ہیں یہ علم یا عالم کی علامت نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کے بوجھ کا نام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کر دوں میں کہ جن گھروں میں والدین بہت صاحبان حیثیت ہوتے ہیں یا نہ بھی ہوں تب بھی ان کی ذہنی حیثیت یہ کہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے۔ یقین کیجئے جس چیز میں کبھی حسد نہیں ہوتا ہے، ہو سکتا میرا دوست ہے مگر مجھ سے آگے بڑھنے لگے تو ممکن ہے میرے کہ میں نہیں بڑا مسئلہ ایک امکان پایا جاتا ہے، زیادہ امکان پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ رشتہ دار میں بھی اگر ایسے ہوں تب بھی امکان پایا جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ جگہ ہے جہاں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امکان پایا، اگر باپ کے سامنے اس کا بیٹا پڑھتا ہوا نظر آئے وہاں جلن نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے، وہاں خوشی ہوتی ہے۔ منی بات کیوں کہ صرف ہر ماں باپ کو اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا بہترین تعلیم حاصل کرے، لیکن بہترین تعلیم کا معیار الگ ہوتا ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں ایک لمحے یہ سوچیں کہ ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ تمام تعلیم میں بہترین تعلیم تعلیم دین ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو شاید ہم اپنے کسی ایک اولاد کو عالم دین بناتے ہیں۔ لیکن انجینئر کے بارے میں سوچنا، ڈاکٹر کے بارے میں سوچنا، نہ جانے اور دنیا کے کتنے علوم ہیں اس کے بارے میں سوچنا، سوچتے ہی نہیں، جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اولاد کی دنیا میں اس نے آنکھ کھولی نہیں کہ والدین اس کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں بہتر سے بہتر سوچنے لگتا ہے۔ میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گا، آج میں صرف بتایا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سنیں گے، میری ایک عادت ہوتی ہے کہ میں بات کرتا ہوں اور زندگی سے بہت قریب سے بات کرتا ہوں اور اتنی دیر تک بات کرتا ہوں جتنی دیر تک آپ مجھے سنیں۔ میں اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے کا عادی نہیں ہوں کہ لوگ سوتے رہے میں بولتا رہوں، میں اتنی ہی بولوں گا جتنا سن سکے لوگ۔ اپنی بات توجہ چاہوں گا اس عنوان سے کہ یہ فرش ادا صرف ایک رسم کے ادا کرنے کی جگہ کا نام نہیں ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنے کی جگہ ہے۔ مردہ قوم اگر یہاں آتی ہے اسے جینے کا سلیقہ یہاں سے ملتا ہے۔ ہم چھوٹی سی قوم ہیں، ہم نے مجلس کو نہیں زندہ کر رکھا ہے، مجلسوں نے ہمیں زندگی عطا کی۔ اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں شکریہ، یقین کیجئے کہ اگر شاید ہمارے یہاں مطلب کروڑوں سلام ہو سرکار اولیاء مقام حضرت زینب کبریٰ کا جنہوں نے ہمیں اتنا بہترین مکتب دے دیا ہے، کروڑوں سلام، کروڑوں سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری مگر ذکر حسین کا
بہترین تحفہ اور نعمت ہمیں دے دیا، ہمیں عطا کیا، اور اس سے ہمیں زندگی مل رہی ہے۔ چوتھے امام نے بات کہی کہ روتے روتے چوتھے امام نے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جیسے غدیر کو بھلا دیا گیا اب کربلا کو بھی بھلا دیا جائے، اس لیے آپ نے جو ہے زندگی کو اسی میں لگا دیا۔ 40 سال زندہ رہے اور ہر مرحلے پر روتے رہے ہیں۔ یقین کیجئے کہ کوئی آدمی زبان بولے تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے ترجمے کی ضرورت پڑ جائے، مگر آنسو وہ زبان ہوتی ہے جس کے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے امام نے آنسو کی زبان اختیار کی تاکہ جو نہ بھی سمجھتا ہو وہ سمجھے، وہ بھی جان لے، وہ بھی پہچان لے۔ میں عرض سے تبلیغ کر رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، میں بھی آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کے ساتھ انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ میں کیا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ لباس مجھے آگے پہچاننے کے لیے نہیں ہے، بتانے کے لیے نہیں ہے۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے کہ ذمہ داریوں کے بوجھ کا نام ہے۔ غریب خاندان میں آنکھ کھولی اور میں آپ کو آج بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس امام کی حکومت میں ہم ہیں انہی کا فیض یہ ہے کہ کسی ماں باپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہے کہ میرے پاس ہے کیا، جب ہے نہیں میں پڑھاؤں کیا۔ مکتب امام میں آ جائے خدا کی قسم وہاں پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ غریب سے غریب انسان چلا جائے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، بارگاہ امام سے پیسہ دے کے پڑھایا جاتا ہے، پیسہ دے کر کے اسے لباس اور غذا اور ساری چیزوں کے ساتھ وہاں غربت کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام کے فیض سے ساری چیزیں ملتی رہتی ہیں، لیکن جس مال امام کو کھایا ہے یقیناً اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے پیغام کو بھی پہنچایا جائے، لوگ تو ان کے پیغام کو پہنچایا جائے تاکہ ان کے چاہنے والے ان کے احکام سے ناآشنا نہ رہ جائیں، آگاہ جانتے رہیں۔ اتنی بات کے بعد ایک اور بات ہے، میں الحمدللہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے آئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ بچے میری بات نہیں سمجھتے، مجھے پتہ۔ بچے ہو سکتا ہے کھیلیں گے بھی، بچے ہو سکتا ہے سو بھی جائیں، بچے ہو جائیں متوجہ نہ ہو، بچے ہو جائیں بچے آپس دوسرے میں ایک دوسرے سے، مگر میں آپ کو تاکید کروں گا بچوں کو فرش اعضاء سے دور نہ رکھیے گا، بچوں کو کبھی فرش اعضاء سے دور نہ رکھیے گا۔ آپ لے کر کے آئیں اور ضرور لے کر کے آئیں، وہ کچھ بھی نہیں سمجھیں گے تو اگر ان کے کاموں سے نام علی گزرے گا، ان کے کاموں سے نام حسین گزرے گا۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں آپ پر سنیے گا اور کبھی سوال پیدا ہو تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ نام نہیں ہے، اسم اعظم ہے۔ یہ معصومین کے نام سے نام نہیں ہے، اسم اعظم ہے۔ اور آج پہلے ہی دن آپ کو یقین دلانے کے لیے بات کہنا چاہوں گا کہ میں اردو بول رہا ہوں، ہوتا ہے ان کا پس منظر اردو ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ماں باپ سے اردو بول رہے ہوں گے تب بھی تقریر کی زبان الگ ہوتی ہے، گھر کی گفتگو کی زبان اور ہوتی ہے۔ انگلش میں بھی اگر تقریر ہو تو بچوں کے لیے زبان الگ ہوتی ہے، ان کے سمجھانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اچھی انگلش بولنے والا بھی یقیناً بڑے لوگوں کے لیے اچھی ہو سکتی ہے مگر بچوں کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ جو بچوں کے لیے بولے گا بڑوں کے لیے نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ میری اردو زبان کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن میں اتنی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ زبان پہ نہ جائیں، اس کے فوائد پہ جائیں، اس کے فائدے پہ جائیں، اس کے فائدے پہ جائیں۔ مذہبی کے حکم کو دیکھیے گا اور غور کیجیے گا، سوچیے گا کرنے کے لیے۔ مذہب کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے لیے شرعی حکم پہلا کیا آتا ہے؟ اذان اور اقامت۔ توجہ چاہوں گا غور کیجیے گا۔ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہا جانا ہے اور وہ بھی عربی زبان میں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ انگلینڈ میں پیدا ہوا انگلش میں کچھ کہو۔
اور اگر انگلش میں بھی کہتے تو ابھی تو پیدا ہوا کیا جانے گا وہ، اس کے لیے زبان کوئی ہے ہی نہیں، ابھی تو پیدا ہوا ہے، زبان کچھ ہے نہیں۔ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اذان اور اقامت کا، اور مذہب کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس معبود نے یہ ذہن کے خانے بنائے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ پہلی کیا چیز وہاں جانا چاہیے۔ وہاں پہلی چیز کیا پہنچنی چاہیے حفاظت کے لیے۔ میں آج کے بچوں کو مثال دے سکتا ہوں، لیکن میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، میں کافی دنوں سے رہا ہوں، مگر پھر بھی میری انگریزی بہت یعنی بالکل نہیں سمجھے کہ کچھ نہیں، زیرو، لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے کچھ چیز سمجھا سکتا ہوں ضرور۔ آج ایک بچے کو ماں باپ جو ہیں مثلا ایک اچھا سا کمپیوٹر لا کر کے دیں، لیپ ٹاپ لا کر کے دیں، تو سب سے پہلے آج کا بچہ جوان یہ سوچے گا کہ بھئی اس کو شروع کرنے سے پہلے کہ اتنا رقم خرچ کیا ہے خراب نہ ہو جائے، اس میں اینٹی وائرس لا کے ڈالتا ہے۔ اس میں اینٹی وائرس لا کے ڈالتا ہے تاکہ وائرس نہ جانے کہاں سے کس طرح کا آ جائے اور اسے خراب کر دے۔ لہذا شروع کرنے سے پہلے اس کو میں اینٹی وائرس ڈال دیا جائے، وہ اینٹی وائرس کا کام ہے کہ اس کو وائرس سے بچاتا جائے گا۔ یہ اذان و اقامت نہیں ہے، توجہ چاہوں، یہ اذان و اقامت نہیں ہے، اسلامی زندگی کے لیے اینٹی وائرس ہے۔ جیسے ہی دنیا میں آنکھ کھولے ویسے ہی اس کے لیے، اور یقین کیجیے میں انشاءاللہ اگر موقع رہا کبھی کبھی توضیح کرتا رہوں گا کہ اذان اور اقامت میں جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں اس میں سارے اصول بھی ہیں، فروع بھی ہیں، اسی میں اصول و فروع سارے کے سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ نے چونکہ ہمارے ذہن کے خانوں کو بنایا ہے نا، لہذا یہ جانتا ہے کہ ان خانوں میں پہلے کیا چیز آنی چاہیے ہے تاکہ وہ دوسری چیزوں سے بچاتا رہے۔ اسی لیے میں کہوں گا عزیزو کہ اسی لیے بچوں کو لے کر کے آئیں، اذان و اقامت اگر کوئی بھول گیا ہے یا ہم جیسے جن کی ہماری زبان عربی نہیں ہے، میں تو کہا کرتا ہوں معمولاً ہم لوگ عربی پڑھتے بھی ہیں تو اس عربی کو بھی اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم قرآن کو بھی اردو میں پڑھے، تو لب لہجہ کہ اس کا اردو کا ہوگا، عربی کے تو ہوتا ہی نہیں ہے، لب لہجہ اردو میں ہو رہا۔ مشہور ہے کہ آج کے زمانے میں پورے ہمارے بزرگ نے بتایا کہ جس نے اپنے گھر میں حج لیا تھا، وہ ذرا شروع کو جو حج کرنے کے لیے گیا اس کو تلاوت قرآن کر رہا تھا، اوپر والے حصے میں جو ہے صادقانہ بھی رہ رہے تھے، ایک دن بچہ ان کا ستا رہا تھا، بہت ستا رہا تھا، اس کو ڈانٹا، اس کو ماں ڈانٹنے لگی، ڈانٹتے ڈانٹتے کہنے لگی کہ خاموش ہو جا ورنہ تمہارے ہڈیاں اور پسلیاں ویسے توڑ دوں گی جیسے وہ قرآن کی ہڈی پسلی توڑ رہا ہے۔ تو ہماری زبان نہیں ہے، اردو سے پڑھ رہے ہیں، اور حقیقت میں جس کی زبان میں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ زبان میں کیسے توڑ رہا ہے، اس کے ساتھ کون سا جرم کر رہا ہے۔ تو ممکن اذان و اقامت تو کہیں ہو، اذان و اقامت عربی بجائے اردو بھی کہیں ہو ویسے ہی، اور جس میں تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے اس کے اثرات جو ہیں اس طریقے سے جتنے ہونے چاہیے اسے نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، یقین کیجیے میں کہیں پڑھ رہا تھا اور اسی بات کو میں نے پڑھا کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جانے کے بعد اب بھی اس میں طرح کی شرارت پائی جاتی ہے جس میں لگ رہا ہے کہ ماں باپ کو کہ کچھ راستے پہ نہیں ہے، تو ہم نے کہا پھر سے اذان و اقامت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اینٹی وائرس پہلا والا کمزور پڑ گیا ہے، دوسرا ڈال دو۔ پھر سے میں نے کہیں امام کے اس قول کو پڑھا، تو میں جس کے گھر میں مہمان تھا، اتفاق سے یہاں جس گھر مہمان وہاں میزبان ہے نہیں، اکیلے ہی، تو جس گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا ان کا بچہ جو ہے لگ بھگ 13-14 سال کا تھا، تو سر شرارت کر رہا تھا۔ گھر جیسے ہی پہنچا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ادھر پھر سے تمہارے کان کا اذان و اقامت کہہ دوں، تو اس نے کہا بابا اب وہ خانہ اور چیزوں سے بھر گیا، 13 سال کا تھا، مگر بڑی پتے کی بات کہی تھی، اب وہ خانہ اور چیزوں سے بھر گیا۔
خیال رکھیں، بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں اگر کچھ نہیں کرتے ہیں تو فرش ادا کو کبھی نہ بھولیں، فرش ادا کو کبھی نہ بھولیں۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں بچوں کی ایک عمر آتی ہے جو بہک سکتے ہیں، 16-17 سال سے 20-22 سال کے وہ بہک سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، مگر فرش ادا پہ آنے والا جیسے ہی عمر ذرا سا آگے بڑھے گا تو نام حسین اسے پھر کھینچ کے لے کے آتا ہے، یقین مجھے نام حسین پھر اسے کھینچ کے آتا ہے، نام علی پھر اسے کھینچ کے لے کر کے آتا ہے۔ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں، تو یہ جناب شہزادی کا صدقہ ہوگا، ان کے بچوں کے نام کا صدقہ ہوگا کہ لے کے آتے رہیں گے، نام گزرتا رہے گا، حفاظت کی ضمانت ہوتی ہے۔ جواب میں محمد ابتدا میں سب باتیں کہنے کے بعد میں آیت کریمہ کی ترجمہ کر رہا ہوں اور بات کی طرف توجہ دلاؤں، میں انشاءاللہ کن باتوں پر آپ کے ذہن کو لے کر کے جاؤں گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 174 174 اس کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، واقعات بیان کرو شاید سننے والے سوچنے لگے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ واقعات بیان کرو شاید سننے والے سوچنے لگے، فکر کرنے لگے۔ اور جب آدمی، پتہ ہے آپ کو فکر کسے کہا جاتا ہے؟ نہ پائی ہوئی چیزوں کے لیے سوچنے کا نام فکر ہے، اور پا کے اسے یاد کرنے کا نام ذکر ہے۔ پا کے یاد رکھے تو ذکر ہے، پانے کے لیے سوچے تو وہ فکر ہے۔ انسان اپنے بزنس کاموں کے بارے میں بھی سوچتا ہے پانے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے۔ لہذا واقعات کو بیان کرو تاکہ دوسروں کو بھی روشنی ملے، اگر کسی اور راستے پہ تو راہ راست پہ آ جائیں، حقیقت سے آشنا ہو جائیں۔ صرف اتنی بات کہنا چاہوں، قرآن گفتگو کرتا ہے، خدا کی قسم قرآن پڑھا جائے تو قرآن قاری قرآن سے بات کرنے لگتا ہے۔ یہ اسی آیت کو پڑھیں، یہی آیت ہی کہہ رہی ہے فَقْصُصِ الْقَصَص، اگر تمہیں کوئی واقعہ معلوم تو بیان کرو، مگر ایسا لب و لہجہ اختیار کرو کہ سننے والا متوجہ ہو جائے، سننے والا غور کرنے لگے، سننے والے کو راستہ ملے، سننے والے کو جو ہے روشنی ملے، اس طرف آئے، اس طرف جانے لگے۔ واقعات لکھ کر کے چھوڑ دینے کے لیے نہیں ہے، بیان کرنے کے لیے کہ واقعات کو بیان کیا جائے، واقعات کو بیان کیا جائے۔ میں انشاءاللہ تو پھر کروں گا، میں صرف اتنی بات ہوں، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ واقعات کو بیان کیا جائے تو کہیں ایک آدمی سے بیٹھ کر کے بیان کر سکتا ہے، کہیں ہو سکتا ہے چند لوگوں میں بیٹھ کے بیان کر سکتا ہے، کہیں ہو سکتا ہے خاص طور سے اہتمام کیا جائے، منبر رکھا جائے، اس طرح سے بیان کیا جائے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ واقعات بیان کرو تو اس عمل کا نام بدعت نہیں ہے، سنت قرآنی کا نام ہو گیا۔ ان واقعات سے لوگوں کو درس ملے گا، لوگوں کو سبق ملے گا، لوگوں کو راہیں ملیں گی، لوگ راہ راست کی طرف آئیں گے۔ لہذا بیان کرنا، قرآن پر عمل کرتے ہوئے بیان کرنا، اس کا نام مجلس رکھ لیں، محفل رکھ لیں، نشید رکھ لیں، اجلاس کچھ بھی رکھ لیں آتے ہیں، لیکن یہ واقعات بیان کرنا، تو یہ فرش ادا لگانا، اس طریقے سے بیٹھنا، بیان کرنا کسی بدعت کا نام نہیں، حکم قرآن کا نام۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، واقعات کو بیان کرو تاکہ لوگ سنیں، اور اس سے تمام واقعات، انشاءاللہ واقعات ہی کو بیان کرتا ہوں، تمام واقعات میں اس پر غور کیجیے گا اور بچوں سے بھی اپنی زبان میں سمجھائیں۔ تمام واقعات، جب کبھی کوئی واقعہ دنیا میں رونما ہو جائے تب اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے، بھی ہوا ہے تو بیان کیا جائے گا۔ لیکن کربلا کا ایک ایسا واقعہ ہے، کربلا کا ایک ایسا واقعہ جو ابھی ہوا نہیں ہے، حضرت آدم نے بیان کیا ہے، ہوا نہیں ہے جناب ابراہیم نے بیان کیا ہے، ہوا نہیں ہے جناب نوح نے بیان کیا۔ میں انشاءاللہ حوالوں سے پیش کروں گا کہ کہاں آدم
وہاں بیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہوا نہیں ہے، مگر جبرائیل آ کر کے ان سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر آدم کے لیے بھی کوئی مسئلہ ہو تو کربلا بیان کی جائے تو حل نکل آتا ہے، کربلا بیان کی جائے تو اسے حل نکل آتا ہے۔ صبر کے راستے نہ ہو تو صبر کا سبق مل جایا کرتا ہے، شکر کی راہیں نکل آتی ہیں، قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کربلا بھی میں دور نہ جاؤں، میں حضرت آدم کے واقعے میں لگا، کم سے کم اس بات کو اس وقت جتنی بھی اسلام میں فرق بن گئے اس بات کو مانتے ہیں، اس میں کسی کا اصلاً انکار نہیں ہے کہ جب سرکار نبی کریم ابھی زندہ ہیں اور سرکار سید الشہداء نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اور جناب جبرائیل نے آ کر کے واقعہ بیان کیا ہے کہ ہونے والا کیا ہے، جناب حضرت نبی کریم روئے ہیں، گریہ کیا ہے، اور آپ کی ازواج نے جب پوچھا ہے تو آپ نے خود پورے واقعے کو بیان کیا ہے، اور پھر جب باہر نکلے اصحاب ہیں تو آنکھ سرخ ہو گئی ہے، پوچھ رہی ہے نبی اللہ ہوا کیا؟ آپ نے پھر واقعہ بیان کیا، ابھی 50 سال بعد واقعہ رونما ہوگا، 50 سال بعد واقعہ ہوگا، مگر جبرائیل آگے بیان کر رہے ہیں، رسول اپنی ازواج میں بیان کر رہے ہیں، رسول اپنے اصحاب میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرنے کا مطلب کہ بیان کرو، اس سے راستہ ملنے والا ہے، اس سے حقیقت کی طرف آدمی پہنچے گا، سچائی کی طرف پہنچے گا، اس راستے پر جس راستے کو نبی کریم بتانا چاہتے وہ راستے پر آ جائے گا۔ تو سب سے اہم وہی واقعہ ہے کہ ابھی ہوگا اور بیان کیا جانے لگے۔ میرے لیے یہ ہوگا کہ ہوگا، لیکن اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، سب اس کے سامنے موجود ہے کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس کی صرف ایک مثال ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا اگر میں ممبر میں بیٹھا ہوں، توجہ کیجیے گا، ممبر بیٹھا ہوں، سامنے جو ہے دروازہ یا کھڑکی ہے، اس کے سامنے سے جو ہے مثلا ریلوے کی پٹریاں ہیں اور اس سے ایک ٹرین گزر رہی ہے، مثلا اس کے ٹرین کے ہو سکتے ہیں کہ 10 15 20 ڈبے ہوں، تو چونکہ میرے سامنے صرف ایک دروازہ ہے، کھڑکی ہے جس سے دکھائی دے، تو جیسے ہی اس کا انجن گزرے گا پہلے میں وہ دیکھوں گا، لیکن پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، اس کے پیچھے والا ڈبہ مجھے دکھائی دے گا۔ تو میرے لیے جو سامنے صرف میں اسے جانتا ہوں، جو گزر گیا وہ ماضی ہو گیا، جو گزر گیا وہ ماضی ہو گیا، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، جو سامنے دیکھ رہا ہوں، جو آنے والا ہے وہ ابھی مجھ سے غائب، جو گزر گیا وہ بھی غائب، جو آنے والا وہ بھی مجھ سے غائب، میں صرف سامنے کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص ہے چھت پہ ہو تو جو میرے لیے گزر گیا وہ اس کے لیے حال ہے، وہ بھی حال ہے، جو سامنے کا میرا وہ بھی اس کے لیے حال ہے، جو پیچھے کا وہ بھی اس کے لیے حال ہے۔ یعنی جو جتنا بلند ہوتا ہے، بلند کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں رہ جاتی ہے، سب اس کے لیے سامنے ہے۔ اللہ کی ذات سے کوئی بلند نہیں ہے، لہذا اس کے لیے کوئی چیز غائب نہیں، جب سے کائنات ہے اور جب تک رہے گی، ہر چیز جو ہو گئی ہے وہ بھی، جو ہونے والی ہے وہ بھی اس کے لیے ہے۔ اس لیے اگر آدم کے سامنے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو اللہ جبرائیل کو حکم دے رہا ہے، جبرائیل انہیں بیان کر رہے ہیں، مگر اس سے اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی جو ہونے والا ہے اسے بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ چاہے وہ پہلے کے آدمی ہو چاہے بعد میں آنے والا، اس واقعے میں اتنے سبق ہیں کہ ہم نبیوں کو بھی راستے ملتے ہیں۔ سلام محمد اس لیے کربلا بیان کرنے کی ضرورت ہے، کربلا کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بیچ میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ یقیناً آج آپ اس حال میں بیٹھ کر اس طرح سے جو شہدا کر رہے ہیں، آپ کو جذبہ ہے کہ خود نام حسین کی الگ سے عمارت ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں سارے تقاضے لکھے ہوتے ہیں، ابھی 2 روز پہلے جو ہے بیٹھ کر کے بھی ذکر کیا تھا، 62 تک پہنچ گئی ہے۔ یقین کیجیے کہ اس راہ میں جو بھی دیتا ہے، جس کے نام کو دیتا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ کسی کا قرض باقی رکھتا ہے۔
پھر وہی کیوں نہیں کر دیتا؟ سب کو اللہ دیتا ہے مگر اللہ دینے کے بعد مانگتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی ضرورت نہیں مگر مانگتا ہے۔ گھر میں ایک بات ہے، ایک ماں جو اپنے بچے کو جب کوئی چیز دے کر کے ماں میں بیٹائی دے دو، مجھے دے دو، تو کیا ماں یہ باپ محتاج ہو گیا جو مانگ رہا ہے؟ نہیں، اس کو سبق دے رہا ہے، دینا سیکھو تو زیادہ ملتا ہے، دینا سیکھو تو زیادہ ملتا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھیے گا، اور بالکل زندگی سے قریب کی گفتگو کر رہا ہوں۔ انسان معمولاً جو ہے پریشانیوں کو بیان کرتا ہے، توجہ پریشانیوں کو بیان کرتا ہے، برکت اٹھ گئی ہے، برکت اٹھ گئی ہے۔ ذرا سا نہیں کرے کہ میں بات کہہ رہا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں استنظروا الرزق بالصدقہ، تم روزی مانگو صدقہ دے کر کے، رزق مانگو صدقہ دے کر کے، یعنی لینا بعد میں دینا پہلے سیکھو، دینا پہلے سیکھو۔ میں اس کو صرف مثال کی توجہ دلانا چاہوں گا، اور اس کی طرف اگر توجہ ہو جائے، دینا پہلے سیکھو، پہلے دینا سیکھو۔ اللہ ہی دیتا ہے، اور کیجیے میرا، دیتا اللہ ہے، مگر اللہ کے یہاں ہاتھ ہم جیسا کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ الگ دے دے۔ اللہ کے دینے کا مطلب کہ کسی ہاتھ کو واسطہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے، کسی ہاتھ کو وہ ذریعہ بناتا ہے۔ اگر میرا پہلے ہاتھ کسی کے لیے ذریعہ بن جائے گا نا، تو معبود کسی اور ہاتھ کو تمہارے لیے ذریعہ بنا دے گا، معبود تمہارے لیے ذریعہ بنا دے گا۔ لیکن میں اپنی کمزوری بیان کر، دیکھیے جو کچھ کمزوری کی بات تو نہیں سمجھیے گا، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی کمزوری کہ مجھے کبھی دینا پڑ جاتا ہے نا، اور اچانک دینا پڑ جائے تو ہم جیب میں پیسے ٹٹولتے ہیں کہ سب سے چھوٹا سکہ کون سا ہوگا۔ اس لیے جو صدقے کبھی آتے ہیں نا، اس میں پینیاں آتی ہیں، پاؤنڈ نہیں آتا۔ صدقہ میں عام طور سے جتنی گھر میں اضافہ لاؤ اس کو صدقے میں ڈالو، اس کو صدقے میں ڈالو۔ اور کبھی شبہ بات جو ہیں، سکے بڑے ہوتے ہیں، 2 پینی کے بڑے ہی ہے سکہ، اور ہوتا ہے کہ اور وہ ہاتھ میں پتہ نہیں کہ 2 پاؤنڈ والا سکہ ہے کہ 2 پینی والا سکہ ہے، تو چپکے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، چھوٹا ہوتا ہے۔ سوچا جانے کرانے، جب دینے کے لیے ہاتھ چھوٹا ہو جائے تو کوئی ہاتھ بھی ملے گا تو وہ چھوٹا ہی ہاتھ ملے گا۔ آدمی جتنا بڑا ہاتھ ہوتا پسند ہے، مایوس نہیں مانگ ہونا چاہیے۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں، اور کسی معصوم کی نہیں۔ جناب حضرت جعفر طیار، آپ جو بھی اللہ کی بارگاہ سے پایا، شام ہوتے ہوئے سونے سے پہلے محتاجوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کل کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، آپ کل کے بارے میں سوچتے نہیں، کل کیا ہوگا؟ میں تو دیتا بھی نہیں، اللہ دیتا ہے تو میں دے دیتا ہوں، اللہ دیتا ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ اگر کل میرے پاس نہیں ہوا، میں دوں گا کہاں سے؟ جب ہوئے گا نہیں تو میں کہاں سے دوں گا؟ لیکن ایک توجہ کی جائے، کہتے ہیں کہ مگر میں خالی یہ سوچ کر کے کل کے لیے کیوں روک لوں کہ جس معبود نے مجھے آج دیا ہے وہ کل نہیں دے گا۔ یہ ایمان، یہ کہتے ہیں ایمان۔ اس کے لیے بڑی دقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ زبان سے ایمان کہہ دینا اور دوسرے سے اپنے کو مومن کہلوا دینا اور سب کو آتا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اس طرح کا مومن ہونا کہ جس معبود نے مجھے آج دیا میں مایوس کیوں ہو جاؤں کہ وہ کل نہیں دے گا۔ اور اگر وہ عالم الغیب ہے، اس کی مصلحت یہی ہوئی کہ کل مجھے نہیں ملنا چاہیے تو میرے پاس ہوگا کیا جو دوسروں کو دوں گا؟ اگر میں نہیں دیتا، دیتا وہ ہے۔ جب دیتا وہ ہے تو ایک چھوٹی سی اور بات کہہ کر کے میں گزارش کی ہے کہ میں زندگی سے قریب گے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو آئینہ دکھا دیتے ہیں، ہم دوسروں کو آئینہ دکھاتے ہیں اور خود اپنے کو آئینے میں نہیں دیکھتے۔ آئینہ کو ضرور دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں۔ بات آ گئی تو ایک بڑا ثواب ہے محمد و آل محمد۔ میں تو کبھی کہوں گا کہ نہیں کہ آپ تھکے تو نہیں، یہ نہیں کہوں گا، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں مجھے پتہ چلے گا کہ آپ تھکے کہ نہیں تھکے، اس لیے کہ چہرہ خود گھڑی ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے
چہرہ ابھی پہلے والے عالم دین جیسے کہہ رہے تھے کہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور ایک باڈی لینگویج آدمی محنت کر کے کوئی چیز لے بھی جائے، پیش بھی کرے اور تھکے لوگوں کو سنا دے تو گویا آپ نے اس محنت کو ضائع کر رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں یقیناً اتنی جتنی ذہن میں بات رہے صرف آج یہ بات کہہ رہا ہوں اور کسی اور کی غور کیجیے گا۔ ہم اور آپ نام بہت دیتے ہیں، نعرہ بھی اپنے آقا پہ لگاتے ہیں اور ثواب بھی یہ کہتا ہوں، لیکن میرے مولا حکم دیتے ہیں انظر فی المرآہ، غور کیجیے گا، بچوں کو ہنس کے سمجھائیے گا، بتائیے گا انظر فی المرآہ، آئینہ دیکھو، آئینہ دیکھو، اپنے کو آئینے میں دیکھا کرو، دیکھو انکان حسنا، اگر چہرہ تمہارا آئینے میں اچھا لگ جائے فکبر ثلاثہ، تو 3 مرتبہ تکبیر دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمہیں چہرہ اچھا لگ رہا ہے تم دیکھ لو 3 مرتبہ تکبیر کہنا، اور تیسری بات کہنا ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد یہ دعا کرنا، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی، پروردگارا جتنا ظاہر تو نے میرا اچھا بنایا ہے اتنا ہی باطن بھی اچھا بنا دے۔ میرے مولا نے ایک آئینے کو کتاب اخلاق بنا دیا کہ آئینے میں دیکھ کر کے جب اچھا لگ جائے نا، کچھ بھی اچھا لگ جائے تو ایک مرتبہ ضرور دعا کرے، پروردگارا میرے ظاہر کو جتنا اچھا بنایا ہے میرے باطن کو بھی اتنا ہی اچھا بنا دے، اس لیے کہ ظاہر کا اچھا کسی دن پرانا ہو جائے گا، وہ مٹی میں چلا جائے گا، مگر باطن اچھا ہو جاتا ہے تو آدمی کو زندہ کر دیا کرتا ہے، مرد بھی زندہ رہتا ہے، لوگوں کی زندگی خیالات میں بھی زندہ رہا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے یہ ذکر اہل بیت حقیقت میں جو آئینہ ہے، اس میں ہمیں بھی دیکھنا، ہم دوسروں کو آئینہ دیکھا اپنے کو خود نہیں دیکھتے۔ میرے مولائی نے اسی لیے یہ بھی حکم فرمایا ہے، کہ یہ پروگرام مجھے مل گیا تھا یہاں پہ نہیں، انڈیا میں ٹی وی کا، جب میں نے پروگرام کیا تھا تقریباً 20 پروگرام کیا اس پر، اچھے کام عنوان سے اچھا ہو گیا تھا پروگرام، مولا علی کے قول کی روشنی میں امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو اپنے دوسرے کے آنکھ کا تنکا دکھائی دیتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہدیر بھی نہیں دکھائی دیتا، اپنی آنکھ کا شہدیر بھی دکھائی نہیں دیتا، دوسرے کے دامن کا دھبا جلدی دکھائی دے دیتا ہے، اپنے دامن کے داغ دھبے نہیں دکھائی دیتے۔ اے کاش کہ انسان دوسرے کے دھبے کو دکھائے، اپنا سب دھبا صاف کرتے چلے جائیں، اگر خالی دکھاتا رہے گا تو سارے دھبے والے دکھائی دیں گے، اور صاف کرتا چلا جائے گا تو ہر ایک صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنے کے بارے میں جو ہے، اپنے بھی کمیاں پائی جاتی ہیں، اپنے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم مومن کہنا معصوم فرماتے نبی کریم کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو جاننا چاہتے ہو کہ کتنا بڑا مومن ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کتنا بڑا مومن ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ خود اخلاق انسان کا علامت بن جاتا ہے اس کے ایمان کی، انسان کی زبان کیسی ہے، انسان کا چلنا، ابھی پہلے والے عالم نے بھی کہتے ہیں چلنا پھرنا انسان کا تکبر سے چلنا، تواضع کے ساتھ چلنا پھرنا بھی کہیں انسان کا بتا دیتا ہے کہ انسان جو ہے واقعاً اپنے عمل کے اعتبار سے کیسا ہے۔ میں انشاءاللہ ساری چیزوں کو تھوڑا سا ایک تلخیص کے طور پر بتا دی ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل سے 3 دنوں میں جو ہماری زندگی سے قریب ہے، میں اس رخ سے بتانا چاہوں گا کہ فضائل معصومین صرف یہ نہیں ہے کہ خیبر خندق بیان کیا جائے، یہ بھی فضائل ہے کہ ہم ان کے دسترخوان کو بھی بیان کریں، یہ بھی فضائل ہے کہ ہم ان کے اٹھنے بیٹھنے کو بتائیں، تاکہ اس آئینے میں ہم اپنے کو واقعاً جو ہے بنا سکیں، تاکہ فیض عزاداری قوم کو ملتے رہے، اور یہی مقصد ہے۔ اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے میں بالکل آخری لمحات میں اپنی بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے پتا نہیں کتنی بجے ختم بتانا چاہیے، کچھ بس نہیں ختم ہو گیا،
اچھا مجھے میرے کو یاد نہیں، دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. یقین کیجیے کہ اگر معصوم صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً جس امام کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، کربلا اور سید الشہداء کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام نے جب چل رہے ہیں کیا آخری وصیت کیا کی ہے؟ آخری وصیت چلتے وقت آپ نے اس وصیت میں کہا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اچھائیاں بتا دوں، برائیوں سے روک دوں. اسی لیے آج جب امام کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں تو کہہ رہے اشہد ان قد امرت بالمعروف، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اچھائیاں پہنچا دی، ونہیت عن المنکر، آپ نے برائیوں سے روک دیا. تو کیا کبھی مجھے اپنے سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ کون سی اچھائیاں پہنچانی ہیں؟ میں گواہی دوں. کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں میں ان کی بارگاہ میں جھوٹی تو نہ گواہی دے رہا ہوں. ڈرنا چاہیے انسان کو اس دن سے کہ اگر میرے مولا صاحب نے اگر پوچھا، مسلسل کہتے رہے ہو میری کون سی اچھائی کو تم جانتے ہو، میں نے کن برائیوں سے روکا ہے، کیا میرا فریضہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اس فرش عذاب کو بیان کروں تاکہ نہ پڑھنے والوں کو اس منبر کے فیض سے پتہ چل جائے کہ وہ اچھائیاں کیا ہیں اور برائیاں کیا ہیں. جیسے کربلا اور کربلا والوں نے حکم دیا کہ کرو، اور جسے کربلا اور کربلا والوں نے منع کیا ہے کہ نہ کرو. یقین کیجئے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر گناہ میں کچھ ایسے گناہ نہ ہوں، خدا نہ کرے کہ آدمی کو احساس گناہ ہی باقی نہ رہ جائے، احساس گناہ ہی نہ رہ جائے. احساس گناہ جب پیدا ہو جاتا ہے قسم ہے پروردگار عالم کی حور کا مقدر پا لیتا ہے. حور کا مقدر اس سے بڑا کوئی خطا کار نہیں تھا، لیکن احساس ہو گیا، احساس خالی ہو گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس احساس نے اس کے ہاتھ مدبا دیے اور بارگاہ حسینی میں آیا. کتنا بڑا مقدر جو ابھی لمحوں پہلے ہم لعنت کریں لیکن لمحوں بعد جو ہے علیہ السلام ہو جاتا ہے، علیہ السلام کا. یہ کربلا ہمیں سکھاتے کہ انسان کتنی جلدی تبدیل ہو سکتا ہے. اور اسی لیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کربلا سے نکلنا چاہتے ہیں تو سنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ہم نہیں ہے، لیکن یقین کیجیے کربلا کی داستان میں اتنا غم ہے، اتنا رنج ہے کہ اگر آدمی بیداری کی حالت میں سنے گا اور اس کے سینے میں ایک انسان کا دل پایا جاتا ہے، قسم ہے دل بے چین ہوگا، اور اس بے چینی کے اثرات آنسو کی شکل میں اس کی آنکھوں میں آئیں گے. ایک لمحے کے لیے سوچیں اللہ نے جن بھائیوں کو بہن دی اور جن بہنوں کو اس کے بھائی ہیں تو ان کا سایہ دیر تک باقی رہے. اس میں بہت لطیف محبت پائی جاتی ہے. جس بہن کا جوان بھائی بڑا بھائی ہونا اپنی زندگی کو محفوظ پاتی ہے، اپنی زندگی کو محفوظ پاتی ہے. کبھی کوئی خطرہ کے سامنے آتا ہے، میرا بھائی ہے، جوان بھائی، کون آپ اٹھا کے دیکھ سکے گا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ زینب بہن کا نام ہے، حسین بھائی کا نام ہے. دنیا میں آپ کو ایسے بہن بھائی کی مثال نہیں ملے گی. خالی جو ہے بہن نے گھر میں دیکھ لیا کہ میرا بھائی سو رہا ہے، دھوپ پڑ گئی. بہن جب تک بھائی کو جگایا نہیں اپنی رضا کا سایہ کر لیا، میرا بھائی سو رہا ہے. اور اتنی دیر تک بہن بھائی کو سایہ کیے ہوئے کھڑی رہی جب تک بھائی جاگا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب اسی مدینے سے جو ہے چلنے والے ہیں تو خالد ابن عباس نے بلند آواز میں بات کہہ دی کہ اچھا آقا حسین اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو عورتوں کو کیوں لے کر کے جا رہے ہیں؟ ان عورتوں کو لے کر پتا ہے آپ کو جناب زینب بے چین ہو گئی، اٹھ کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں کہا ابن عباس کیا تم چاہتے ہو بہن کو بھائی سے جدا کر دو؟ بہن بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی ہے. بس آخری لمحے کرا. اور جب بھی سوچیے گا کبھی کبھی جو ہے انشاءاللہ صحیح کیجئے، کوشش کیجئے کہ
سن لینے کے بعد بھی آپ سوچیں کہ کہا کیا گیا، یقین کے ساتھ کہتا ہوں بستر پہ جائیں گے نا، لیٹنے لگیں گے اور سوچیں گے ایک مرتبہ بستر میں سوتے سوتے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے، یہ بھی ہو گیا، ایسا بھی ہوا ہے، اور وہ آنسو یقین کیجیے سچا آنسو ہوتا ہے۔ زہرا آئے کہ میرے لال کے لیے اس طریقے سے سوچ رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دربار ولی سے بلاوا آ جاتا ہے اور امام حسین نے فیصلہ کیا کہ مجھے جانا ہے، وہاں تک جانا ہے، اور جب گئے ہیں تو پتہ ہے جانے کا ارادہ کیا، تو بہن کہا بھیا بات دیکھو تمہیں ساتھ میں جانا ہے، جوانا میں بنی ہاشم دیکھ میرا بھائی جا رہا ہے، یعنی ایک بہن بے چین ہے کہ میرا بھائی تنہا نہ جائے، سہارے ہوں، ان سہاروں کے ساتھ بھیجا ہے۔ مگر جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہن نے بھیج تو دیا، مگر بھیجنے کے بعد جا کے سو نہیں گئے، بلکہ گھر کے دروازے پر اتنی دیر تک کھڑی رہی جب تک حسین نہیں آئے، جب تک حسین نہیں آئے۔ اور جیسے ہی حسین نے آ کے دروازہ کھولا، بہن بڑی بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، بھیا کیا ہے، وہ جانے والی بہن۔ ارے جیسے ہی یہ کہا، سر جھکا کے کہا بہنا کل ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے، سفر کی تیاری کریں۔ بہن نے سفر کی تیاری تو کرنا شروع کر دے، مگر وہ بیٹا جس نے ماں کو چکیاں پیستے ہوئے دیکھا تھا، ایک مرتبہ وہ بیٹا ماں کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ آ گیا، اور آنے کے بعد کہا اماں آپ کا حسین جا رہا ہے، آپ کی قبر پر مزار پر چراغ جلانے والا کون ہوگا؟ ارے ایک مرتبہ قبر زہرا کر دی، میرے لال جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہاری ماں وہاں پائی جائے گی، اس لیے زہرا کربلا کے چٹیل میدان میں بھی دکھائی دے۔